السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 64۔ بنی اسرائیل کے لوگ من سلوا کھا کھا کے تنگ آ گئے، اللہ کی نعمت کا کفر کیا، کہنے لگے وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور بنی اسرائیل کے لوگوں جب تم نے کہا ہے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پہ ہمیں صبر نہیں ہوتا، فدع لنا ربک، اپنے رب سے مانگو ہمارے لیے، یخرج لنا مما تنبت الارض، جو زمین کی پیداوار ہے، زمین نکالتی ہے، من بقلیہا، اس کا ساگ، و کسائیہا، ککڑیاں جسے کھیرا کہتے ہیں، و فومیہا، گندم یا لہسن، و عدسیہا، مسور، و بصلیہا، اور پیاز۔ فرمایا قال اتستبدلون الذی، کیا تم بدلتے ہو اس چیز کے ساتھ، ہوا ادنا، جو اس سے ہلکی ہے، بالذی، ادنا ہے، بالذی ہوا خیر، جو بہتر ہے تمہارے لیے، اہبتوا، جاؤ پھر کسی شہر میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ادھر ٹھہرے تھے اللہ کے حکم پہ، تاکہ اس قوم کی تربیت ہو، جہاد کے لیے تیاری کرے، ایکسرسائزیں کریں اور کھانے سے بے فکر ہوں، آسمانی دسترخوان نازل ہوتا تھا من سلوا، لیکن یہ قوم وہی زبان کا چسکا اور کوئی آزادی اور اپنے علاقے لینے کی کوئی خواہش نہیں۔ تو تربیت گاہوں میں جو ماحول ہوتا ہے وہ ان کو فراہم کیا گیا، لیکن وہ کہنے لگے کہ موسیٰ ہمیں تو زمین کی پیداوار چاہیے، لن نصبر علی طعام، اس کھانے پہ اب ہم صبر نہیں کرتے، اپنے رب سے مانگو ہمارے لیے وہ چیز نکالے جو زمین کی پیداوار ہے۔ اور کچھ چیزوں کا نام بھی لیا انہوں نے، بقلیہا، ساگ، و کسائیہا، کھیرے کے ککڑیاں جسے کہتے ہیں، و فومیہا، گندم، بعض نے لہسن معنی کیا، و عدسیہا، مسور، دالیں وغیرہ، و بصلیہا، اور پیاز۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو اعلیٰ چیز ہے تم ادنا طلب کرتے ہو، تو ٹھیک ہے پھر کسی شہر میں چلے جاؤ، اہبتوا مصرا، یعنی کہ اس شہر میں چلے جاؤ، کیونکہ یہ ادھر جا کے کھیتی باڑی کرو، مصر کا معنی شہر، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، بے شک تمہارے لیے ہے جو تم مانگتے ہو، تمہاری ڈیمانڈ ادھر، کھیتی باڑی کرو اور پھر وہ پیداوار حاصل کرو چیزیں۔ تو مسلسل ان لوگوں کی بغاوت بنی اسرائیل کی، کہاں اللہ کی نعمتیں کہ من سلوا آ رہا ہے، پانی نکل رہا ہے، راستہ بن رہا ہے دریا میں، فرعون ان کے سامنے غرق ہو رہا ہے، آخر کار اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار کا فیصلہ ہو گیا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اللہ نے ان پہ ذلت مسلط کر دی، وَالْمَسْكَنَةَ، مسکنت اور مسکینی، وَبَاءُوا، اور پلٹے، بِغَضَبٍ مِّنَ اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ۔ ذالک، اس لیے، بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ، اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے، بِآیاتِ اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں کو قتل کرتے تھے، بغیر الحق، ناحق، ذالک بما عصوا، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے، زیادتی کرنے والے تھے، نافرمان تھے، اس لیے اللہ نے ان پہ ذلت اور مسکنت مسلط کر دی۔ نبیوں کو یہ قتل کرتے تھے۔ حضرت بال حضرت الیاس علیہ السلام بال کے پجاریوں کو جب روکتے بنی اسرائیل کے لوگوں کو، تو بادشاہ نے اپنی مشرک بیوی کی خواہش پہ کہ یہ کیوں ہمیں توحید کا آواز کرتا ہے، گرفتاری کے آرڈر کیے، تو انہوں نے پہاڑوں میں جا کے پناہ لی۔ زکریا علیہ السلام کو باقاعدہ ہیکل سلیمانی میں مقدس اور قربان گاہ کے درمیان سنگسار کر دیا۔ یرمیہ نبی کو رسی سے باندھ کر کیچڑ بھرے حوض میں لٹکا دیا۔ آموس نبی کو کہا نکل جاؤ، اپنی نبوت باہر پیش کرو۔ یحییٰ، جسے یوحنا کہتے ہیں، یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر کے بادشاہ نے اپنی معشوقہ کے سامنے تھال میں پیش کیا۔ خود عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، یہ بائبل میں ان کے اپنے کرتوت سارے بیان ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت نے کھانے میں زہر خیبر کے دن دیا، اور بلکہ آپ فرمایا کرتے عائشہ، وہ زہر کی تکلیف میں مسلسل محسوس کر رہا ہوں،
حتیٰ کہ آخری قد فرمایا کہ اس زہر نے میرے دل کی رگ کو کاٹ دی ہے اور میں وہ تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ نے آپ کو شہادت دی اور یہ یہودیوں کے ہاتھ سے، صحیح بخاری کے اندر ہے۔ پھر قیامت کے دن رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے سخت عذاب اس کو ہوگا جو نبی کے ہاتھ سے قتل ہوا یا نبی کو اس نے شہید کیا۔ تو یہ ذلت اور مسکنت ان پہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کا وہ پیریڈ جو تھا مختصر وہ 40 سال تک بڑھا دیا اس وادی طے میں۔ پھر اسی طرح قومیں ان کو پیٹتی رہیں، کبھی بابل کا بخت نصر ان کو یروشلم کی اینٹ سینٹ بجاتا ہے، کبھی روم کا ٹائٹس ان کو تہ بالا کرتا ہے، کبھی ہٹلر، اور کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کو جلا وطن کیا جاتا ہے۔ آج بھی یہ کفر کے سپورٹ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، یعنی انہی کی سپورٹ پہ یہ دنیا میں فلسطین میں ٹھہرائے گئے، برطانیہ، امریکہ، فرانس، اور آج انہی کی مدد سے دنیا میں موجود ہیں۔ یہ اپنا ہاتھ کھینچ لے تو یہ تباہ و برباد کر دیے جائیں۔